السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک شخص کے حالات بہت خراب تھے، کوئی بچت نہ تھی، بہت مشکلات میں گزارا ہو رہا تھا۔ ایسے میں دماغ میں آیا کیوں نہ کوئی جن قابو کیا جائے۔ ایک بابا جی کا پتہ ملا جو مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ایک عمل بتایا۔ عمل کے لیے رات کو اپنے گھر کے کمرے کا انتخاب کیا۔ 3 دن عمل چلتا رہا، ڈراؤنی شکلیں نظر آتی تھی۔ چوتھی رات کا عمل جاری تھا۔ میں حصار میں تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، منّے کے ابا، منّے کا فیڈر فریج سے نکال لاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی ہوائی مخلوق مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ پھر آواز آئی، میں نظر انداز کر گیا۔ 10 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ ایک چڑیل میری بیوی کی شکل میں میری طرف آ رہی ہے۔ میں ورد کرتا رہا کیونکہ میں تو حصار میں تھا۔ وہ چڑیل میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں بیلن تھا۔ میں بولا، جا بھاگ جا چڑیل، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ منحوس چڑیل حصار کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھی اور دبادب بیلن برسانے لگی۔ جب میں مار کھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حصار کے جنات پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ تب احساس ہوا کہ کسی منحوس چڑیل سے نہیں بلکہ اوریجنل بیوی سے مار کھا رہا ہوں۔ جب وہ مار مار کے تھک گئی اور میں حصار سے باہر آیا تو ایک میسنا سا جن مسکراتا ہوا آگے آیا اور میرے کان میں بولا، سرکار پہلے اپنی بیگم قابو کرو پھر ساڈا سوچنا۔ میں بولا، جن بابا پھر تے نہ ہی سمجھوں۔ ایک عورت اپنی سہیلی کو ملنے گئی جنہوں نے نیا گھر شفٹ کیا تھا۔ دوران ملاقات پوچھا، کیسا لگا نیا گھر؟ میزبان خاتون بولی، ویسے تو بہت اچھا ہے مگر میں سامنے والے ہمسایوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ مہمان خاتون نے پوچھا، وہ کیوں؟ میزبان خاتون بولی، بس اس سامنے والے مکان میں 2 نئے نویلے میاں بیوی رہتے ہیں، جب دیکھو ان کے چونچلے جاری رہتے ہیں۔ میاں نے اپنی بیوی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے، ہر وقت ناز برداریاں، لاڈ پیار، ہنسی مذاق۔ مہمان بولی، یار اس طرح میاں بیوی کو سب کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر مہمان خاتون نے کھڑکی کھول کر پڑوسیوں کے گھر جھانکنا چاہا تو میزبان خاتون بولی، کھڑکی سے کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ ٹیبل دیوار کے ساتھ لگاؤ، اس پر سٹول رکھ کے روشن دان سے دیکھو، روشن دان سے۔ خاوند نے آفس میں بیوی کی کال ریسیو کی۔ بیوی نے جواب دیا، فوراً ٹی وی آن کریں۔ بیوی کی وحشت زدہ آواز سنائی دی، کیا ہوا؟ خیریت؟ اچھا بتاؤ کون سا چینل؟ خاوند نے تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بامشکل پوچھ پایا، پی ٹی وی نیوز، جلدی کریں نا۔ ہاں لگا دیا ہے، خاوند نے بیزاری سے کہا۔ یہاں تو کچھ بھی نیا نہیں ہے، وہیں سیاستدانوں کے روایتی بیانات اور ملک کے ابتر حالات بلکہ بدحالی۔ عورت بولی، آپ غور کریں، ٹی وی اینکر سے جو لڑکی بات کر رہی ہے وہ جس نے ہلکے گلابی رنگ کا پھولدار ڈریس پہن رکھا ہے، مجھے بھی یہی چاہیے۔ چھوٹی عید پر پلیز وعدہ کریں آپ مجھے یہی لے کر دیں گے۔ خاوند شاکڈ، بیگم راکڈ۔ ہمسایوں کا دوپٹہ لڑکے کے گھر پر آ گرا۔ لڑکے نے اٹھایا تو دوپٹہ خستہ حال تھا۔ بازار گیا، رنگ کروایا، پیکو کروایا اور ہمسائی لڑکی کو دوپٹہ دینے چلا گیا۔ سامنے خوبرو لڑکی نظر آئی۔ میں نے کہا، یہ آپ کا دوپٹہ ہمارے گھر آ گرا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر پہلے تو بہت مسکرائی، پھر بولی، یہ دوپٹہ نہیں، میرے ابا جی کی دھوتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنے گھر کی اوپر والی منزل
ایک فوجی جوان کو کرائے پر دی تھی۔ اس گھر کی چھت لکڑی کی تھی، اسی وجہ سے فوجی کے چلنے پھرنے کی آوازوں سے ان کا ذہنی سکون درہم برہم ہونے لگا، جس پر انہوں نے اسے شکایت کی۔ فوجی جوان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ سارا دن باہر رہے گا اور صرف رات کو سونے کے لیے گھر آیا کرے گا تاکہ آپ لوگوں کے آرام اور سکون میں خلل نہ پڑے۔ اس معاہدے کے بعد کچھ یوں ہوا کہ فوجی صاحب رات کو دیر سے گھر آتے اور بستر پر بیٹھ کر اپنے بھاری بھرکم بوٹ اتار کر دور کونے میں پھینک دیتے، جس کی وجہ سے سوئے ہوئے مالک مکان کی آنکھ کھل جاتی اور پھر کافی دیر خوار ہونے کے بعد دوبارہ نیند آیا کرتی۔ ایک مرتبہ پھر ان فوجی صاحب سے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ بوٹ آرام سے رکھا کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب فوجی جوان گھر واپس آیا تو ایک جوتا اتار کر زور سے کونے میں پھینک دیا، مگر فوراً معاہدہ یاد آیا کہ جوتے تو آرام کے ساتھ رکھنے تھے، چنانچہ دوسرا جوتا آرام سے رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے مالک مکان پوری فیملی سمیت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فوجی نے دریافت کیا کہ بزرگوار، میں نے ایک جوتا غلطی سے فرش پر پھینک دیا تھا، مگر مجھے فوری طور پر یاد آ گیا اور دوسرا جوتا میں نے معاہدے کے مطابق آرام سے رکھ دیا تھا۔ اس پر مالک مکان نے کہا، جناب آپ کی بڑی مہربانی، مگر ہم سب لوگ ساری رات دوسرے جوتے کی آواز سننے کو ترس گئے تاکہ پرسکون ہو کر سو سکیں۔ جب ایک شخص نے 100 بار خون عطیہ دے کر نیا ریکارڈ بنایا، بلڈ بینک والوں نے اس کی بیوی کو اعزاز سے نوازا، یہ کہہ کر کہ شکریہ محترمہ، آپ نے ان کا خون نہیں پیا تبھی تو ہم نے لے لیا۔ چور گھر کا سارا سامان جمع کر رہے تھے، جب جائے نماز اٹھانے لگے تو مالک مکان بولا، اسے تو چھوڑ دو، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ چور بولا، نماز تیرے کلے تے فرض ہوئی ہے، اسی بھی مسلمان ہاں۔ بابا جی کہتے ہیں، میں چندر مکھی، تو سورج مکھی، تو مجھ سے دکھی، میں تجھ سے دکھی، ایسا کر بلڈنگ سے کود جا، میں بھی سکھی تو بھی سکھی۔ بابا جی پھر فرماتے ہیں، ڈھلتی عمر کو دیکھ کر پریشان اور مایوس مت ہوں، یاد رکھنا کہ ڈرائی فروٹ فریش فروٹ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ شوہر کو کبھی اتنی راحت نہ دو کہ وہ شادی کو اچھی چیز سمجھ کر ایک اور کا سوچ لے۔